بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاچا جان، اس ظالم نے ہمارے پیارے نبی کو بہت ہی دکھ اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول پاک نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ان میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمر بہت چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول پاک کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چراوا ہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطی کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا کو جا کر
मेरा ये पैगाम दे देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो ये पैगाम दे गया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। अबू जहल की ज़बान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार पड़ी और उसे से अबू जहल के जिस्म से इसका सर जुदा करके रख दिया। फरमाते हैं कि मैंने जिस्म से सर को जुदा करके नबी पाक के पास ले गया। मैं आके दो जहां की बारगाह में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये लो अबू जहल का सर। रसूल पाक ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, बेशक यही अबू जहल का सर है। फिर आपने अबू जहल के सर के पास खड़े होकर फरमाने लगे, ये काफिर अबू जहल इस उम्मत का सबसे ख़तरनाक और ज़ालिम फ़िरौन है। हर उम्मत में एक फ़िरौन होता है, जबकि मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये बदबख्त हलाक हो गया है। रवायात में इस तरह बयान किया गया है कि रसूल पाक शुक्राने के नफल अदा किए। रसूल पाक के फरमाने पर अबू जहल की लाश सर और कुरैश के 24 सरदारों को एक कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद रसूल पाक 3 दिन मैदान बदर में रहे और जाते हुए उस कुएं पर भी गए थे जहां कफारे मक्का की लाशें फेंकी गई थीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं पर खड़े होकर कत्ल होने वालों को ये फरमाया कि ए कुएं में फेंकी गई लाशों को, क्या तुमने अल्लाह ताला के वादे को पूरा होते हुए पा लिया है? अल्लाह ताला का वायदा सच साबित हो गया है। हज़रत यूनुस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक ने आधी रात के वक़्त ये तमाम लाशों के नाम लेकर फरमाया कि ए अबू जहल बिन हिशाम, ए अतीबा बिन रबी। इस तरह नबी करीम ने सब कुएं में फेंकी गई लाशों के नाम लेते हुए फरमाया कि क्या तुमने रब कायनात का वादा पूरा होते हुए देख लिया है? क्या तुमने अपने खुदाओं बुतों का वायदा सच पाया? मेरे खुदा ने जो मुझसे वादा किया था वो सच साबित हो गया। इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाशों से बातें कर रहे हैं? तो रसूल करीम ने फरमाया कि जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ तुम इन लाशों से ज़्यादा नहीं सुनते। बस ये लाशें लाशें बोल नहीं सकती, सब कुछ सुन रही हैं। इमाम तबरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक बयान करते हैं कि बाज़ उलमाए किराम ये बात बयान करते हुए कहा है कि तुम लोगों ने मुझसे दुश्मनी की, बल्कि दूसरे लोगों ने मुझसे दोस्ती की। तुमने मुझको मेरे ही शहर से निकाल दिया, दूसरे लोगों ने मुझको अपने शहर में बना दी। तुम लोग मुझे झूठा कह रहे हो, दूसरे ने मुझे सच्चा और आखिरी नबी कहा है। तुम लोगों ने मुझको बेशुमार तकलीफ़ें दी, लेकिन दूसरे लोग मेरी तमाम परेशानियों में शरीक रहे। इसके बाद रसूल पाक ने फरमाया कि मैंने तो अपने रब कायनात के वादे को सच्चा पाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।